محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين رب وامين. آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی. سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں. ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا. اور ایسے 2 ٹکے کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہوں. جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا افیکٹ پڑ رہا ہے. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر. اور ان قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے. یہ دولت، یہ شہرت اور ان کے یہ 2-2, 4-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں. اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے. اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں. یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں. ان کے ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے. میں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے گنہگار ہو. تم نے کہا ہے نا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو اب تم نے اپنے آپ کو گنہگار پروف کرنا ہے. 90 لوگوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرنا ہے. اب میری بات سنو، احد نے آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. اب یہی احد اپنے آپ کو کہنے والا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں. 2 منٹ کے اندر احد میری بات کا آنسر کرنا، جو پوچھوں سیدھا سیدھا بتانا. فرعون کو جانتے ہو؟ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، لوگوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، بڑے جرم کیے تھے. اوکے، اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ فرعون تمہارے پاس آ جائے ابھی اور تمہیں اس کا پتہ ہو کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہے احد مجھے ریئلائز ہو گیا یار کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے ریئلائز ہو گیا یار احد کہ میں نے خدائی دعویٰ کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے یہ ریئلائز ہو گیا احد کہ میں اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گیا ہوں. احد میں تیرے رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا؟ لیکن اس کی زندگی بڑی غفلتوں میں اور گناہوں میں گزری ہے. جب وہ تم سے یہ کویسچن کرے گا کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا، تو تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ بے شک معاف کرنے والا ہے. پھر بتاؤ تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ بے شک معاف کرنے والا ہے اللہ. اچھا، یعنی احد کو اتنا بلیو ہے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی محبت پر کہ فرعون جیسا بندہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا، لیکن احد اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھ رہا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا. نہیں بھائی، میں ہر روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ کی ویڈیو دیکھ کے مجھے باقی چھوڑو، علی بھائی کو گولی مارو یار. تم کیوں پوائنٹ سے ہٹ رہے ہو؟ شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میری بات سنو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ کی بات کا یقین ہے نا؟ اگر اللہ تمہارے پاس آئے یا تمہیں آواز دے دے اور تم سے یہ کہے کہ ہمارے گناہ معاف ہے، تب یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ اللہ تمہیں آواز دے کر کہے، آواز دے کر سیٹسفائیڈ کرے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن. تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے میں سچے ہو تو تمہارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا. تو قرآن کس کی آواز ہے؟ قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے ہی ہے نا. تو پھر میں ڈپریشن میں کیوں ہوں بھائی؟ تو پھر میرا اللہ سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہے؟ مجھے اللہ کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بس یہ رونا دھونا چھوڑو. اللہ تم سے راضی ہے میری جان، اللہ تم سے راضی ہے. اللہ کو تم موقع پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے، وہ بے نیاز ہے. تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہو. سو واٹس دا ریزن کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ ریزن کیا ہے بھائی؟ ایک ایسے بندے سے اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے جسے یہ غم لگا ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، جسے یہ فکر رہتی ہو کہ یار مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، میں اللہ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوں. ارے یہی تو تقوی کی نشانی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گناہ ساری عمر ریئلائز نہیں ہو رہے ہوتے. تم ریئلائز کر رہے ہو ڈوڈ.
یہ سائن ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے, تمہارے دل میں اللہ کو لے کر جذبے ہیں. کم آن, اپنی کنفیوژن سے نکلو, لوگوں کو بھی نکالو. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة يا كريم. محمد سيد الكونين